اگر یہ دو نشانیاں تمہیں نظر آنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہاری ناممکن دعا پر کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ وہ عنقریب تمہیں حیرت انگیز معجزات کی خوشخبری سنانے والا ہے۔ جان رکھو، دعاؤں کی قبولیت کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض دفعہ چیزیں کتنے ہی ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے کچھ خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں۔ ایک روایت سے ثابت ہے کہ مومن کے ایمان کا پتہ صرف اس کی آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے 1000 اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے۔ یہی وہ خوش نصیب ہے جو جلد اللہ کی رحمت پا لیتا ہے۔ جانتے ہو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ تم اللہ پر توکل کرنے کے بجائے صرف اسباب پر نظر رکھتے ہو، اور جب یقین اسباب پر کرتے ہو تو تم اللہ کو اپنے مسئلوں سے نکال دیتے ہو، پھر اللہ بھی تمہیں اسباب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو، ایک تمہارا پلان ہے اور ایک اللہ کا۔ جب تمہارا کوئی پلان تمہارے تمام پرکوششوں کے بعد بھی ممکن نہ ہو سکے تو اللہ کے پلان پر بھروسہ کرو، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، اور وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ بس تم اللہ کو یاد کرتے رہنا اور اس سے مانگتے رہنا، کیونکہ اس کی یاد شکر ہے اور اس کو بھول جانا کفر ہے۔ تم چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو رک جاؤ۔ مت بھولنا کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیر وہ خود نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا میں دے دے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت سے نواز۔ جانتے ہو وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو تمہارے ناممکن دعاؤں پر کن کہلوا لیتی ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب تم دوسروں کے سکھ کی دعا کرتے ہو تو اللہ کے فرشتے اللہ سے تمہارے صبر کی دعا کرتے ہیں۔ جب تم کسی کے راستے سے پتھر اٹھاتے ہو تو تمہارے راستے کا پتھر بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہارے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور تمہارے منہ سے نکلی باتوں کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اشارہ دے رہا ہے کہ وہ کہہ دو کہ میرے بندوں سے کہ تم اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، اور بھلائی انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ جانتے ہو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت کے کچھ خاص علامتیں یہ بھی ہیں کہ تمہارے درد تمہاری بے چینی کو ختم کر دیتی ہے، تم شکایتیں کرنا چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے شکر گزار بننے لگتے ہو، تم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کے آگے رونا شروع کر دیتے ہو، دوسروں کو اپنا حال بتانے کے بجائے اب اپنی خوشیاں اور غم بانٹنے لگتے ہو، گناہ تم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں تمہیں آسان لگتی ہیں، تمہیں سجدوں میں سکون ملنے لگتا ہے، تم خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ جان لو کہ تمہاری صرف دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول کروا دیتی ہیں۔ جانتے ہو دعا قبول ہونے کی بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ جب تمہارا معاملہ سخت ہونے لگے اور تکلیف تمہاری بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے کہ عنقریب تمہیں
کشادگی ملنے والی ہے، اور تمہاری دعائیں بہترین طریقے سے تمہارے حق میں قبول ہو کر اس سفر سے تاخیر میں تمہاری کوئی بڑی بہتری لانے والی ہے۔ جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب وہ رحمان دینے پر آتا ہے نا، تو کسی گنہگار کی میلی چادر کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو اس چادر پر گرتے ندامت کے آنسو کو دیکھتا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال ہی لیتا ہے۔ بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ ہر وہ آنسو جو آسمان کو دیکھ کر گرتا ہے، وہ تمہاری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ میری ہر تدبیر کے باوجود بھی میری سن کیوں نہیں رہا، تو سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو تمہارے دھرنے کے لیے مقرر وقت ہے، جانتے ہو جب تم اپنا درد اللہ سے رات کی تنہائی میں بیان کرتے ہو نا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت کے وہ اسباب بتانا شروع کر دیتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو، تم خود کو کبھی کمزور اور اکیلا مت سمجھنا، اور یاد رکھو بلکہ یقین اور توکل کے دور کو تھامے رکھنا، کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب اللہ تمہارے پوشیدہ دعاؤں کے خوبصورت جواب دے کر عنقریب تمہارے حق میں معجزہ خاص کرنے والا ہے۔